بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، پہلا روزہ، پہلا رمضان کا یہ دن اور قرآن کے ساتھ ہماری یہ مجلسیں انشاءاللہ تعالی چلیں گی۔ آج کی نشست میں ہم سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے پہلے جز پہ، پہلے پارے پہ بات کریں گے۔ سورہ فاتحہ جو ہے اسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے اور راقیہ بھی نام ہے، رقیہ بھی اس کا نام ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے 17 سے زائدہ نام اس کے ذکر کیے ہیں۔ سبع المثانی بھی اسے کہا جاتا ہے۔ ام الکتاب کا مقصد اور مطلب، معنی، تسمیہ، وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ سورت جو ہے یہ تمام جو اس کے موضوعات ہیں قرآن کے وہ اس میں سموئے ہوئے ہیں۔ یعنی جیسے ماں ہوتی ہے، اصل ہوتی ہے، تو اصل یہ ہے فاتحہ۔ فاتحہ آغاز، یعنی کتاب کا آغاز بھی ہے، اس لیے فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی عظیم سورت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ خواتین سورہ بقرہ اور سورہ فاتحہ جو ہے یہ لے کر جو فرشتے آئے وہ کبھی نہیں آئے پہلے، اور یہ جو نبی علیہ السلام کو عطا ہوا ہے اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوا۔ اس سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح بخاری میں جیسے روایت آتی ہے کہ انہوں نے دم کیا ایک اس بندے کو، ایک گاؤں میں گئے، مہمان نوازی طلب کی، انکار کر دیا انہوں نے۔ گاؤں کے قریب انہوں نے بسیرا ڈالا، ٹھہرے تو ان کے سردار کو کسی چیز نے، زہریلی نے ڈس لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کا پتہ کریں کوئی شاید دم کرنے والا ہو۔ تو ان میں سے ایک صحابی جو ہے انہوں نے جو ہے دم کیا اور یہ سورہ فاتحہ پڑھی اپنے اجتہاد سے۔ تو وہ بندہ ایسے ٹھیک ہو گیا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ انہوں نے انہیں 40 بکریاں دی۔ تو نبی صحابہ باز میں اختلاف ہوا کہ اب یہ اجرت لینا نکاح اس پہ، رقیہ پہ، دم پہ کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ نبی علیہ السلام کے پاس گئے اور جب انہیں بتایا تو انہوں نے کہا کہ میرا بھی اس میں حصہ رکھو، اور تمہیں، آپ نے انہیں مبارک دی کہ تمہیں علم مبارک ہو، یا تمہیں کیا پتہ چلا کہ یہ راقیہ ہے یا یہ دم کرنے والی رقیہ ہے سورت؟ تو آپ نے ان کے اس اجتہاد کی تصدیق کر دی۔ تو یہ سورہ فاتحہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں مکہ میں تھا اور مکہ میں مجھے بیماریاں لگتی تو کوئی طبیب نہیں تھا، میں زمزم پہ دم کر کے سورہ فاتحہ پی لیتا اور اللہ مجھے شفا دے دیتے۔ یہ تھا اس کا کہہ لیں کہ اثر، روحانی اثر اس سورت کا، اس کو پڑھنے سے اس کا علاج۔ لیکن اس کے اندر جو علم ہے اور اس کے اندر جو نور اور روشنی ہے جو دل کی اندھیروں کو دور کرنے والی ہے وہ بہت عظیم ہے، اور یہ شفاء لما فی الصدور ہے۔ تو دیکھیں اس میں آغاز کوئی جتنی بھی صورتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، اور اللہ کا نام برکت والا ہے جہاں بھی لیا جائے، اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ گفتگو تو ہماری، آواز تو ہماری ہے، کلام کس کا ہے؟ اس رب کا ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، اس دنیا نہیں کئی جہانوں کا وہ مالک ہے، اور پتہ بھی اس کی اذن سے حرکت نہیں کرتا۔ وہ مالک الملک ہے، اتنا بڑا وہ مالک ہے، اس کا کلام پڑھنا یہ سعادت ہے۔ یہ کوئی احسان نہیں رب پہ، بلکہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے، اور ہماری یہ خوش بختی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دیتے ہیں کہ اس اللہ کا ہم کلام پڑھ سکیں، اسے اس فہم کے ساتھ، تدبر کے ساتھ اپنے سینوں کو منور کر سکیں، اپنی جہالت کو دور کر سکیں، اپنے گناہوں کو مٹا سکیں، اس روشنی سے منور ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر نازل کی، اس ہدایت سے اپنے آپ کو جو ہے وہ سیراب کر لیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر نازل کیا۔ تو یہ عظیم کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم، آغاز اللہ کے نام سے، پھر اللہ کا تعارف بھی ساتھ کرا دیا کہ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کتنا بڑا مہربان ہے، اسے اس کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، پھر بھی اللہ انہیں رزق بھی دیتا ہے، عافیت بھی دیتا ہے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہے کہ لوگ اس کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شاید یہ میری طرف لوٹ آئے۔ تو آغاز بھی رحمان الرحیم، تعارف شروع میں ہی بسم اللہ کے ساتھ، پھر الحمدللہ، ساری تعریفیں
پھر اس اللہ کی اس رحمت پر، اس کی مہربانیوں، عنایتوں، نوازشوں، کرم نوازیوں پر ساری تعریفیں اسی کے لیے۔ الحمدللہ، آغاز اس قرآن کا، اس سورت کا الحمد سے ہوا، اس لیے سورت کا نام بھی الحمد ہے۔ تو الحمدللہ ساری ہی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، جو رب ہے، رب کا بڑا عظیم معنی ہے۔ جتنی بھی مخلوقات کی احتیاجات ہیں، ضروریات ہیں، اور جو انہیں جملہ زندگی کے اندر چیزوں کے محتاجگی ہے، وہ رب مہیا کرنے والا ہے، رازق ہے، مالک ہے، کائنات کو چلانے والا ہے، تو وہ رب ہے، پالنے والا ہے جہانوں کا۔ پھر تکرار ہے کہ اس کے پالنے میں، اس کے عطا اور نوازش کے اندر کس چیز کی آمیزش ہے، کون سا عنصر غالب ہے؟ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو رحمت جو ہے، اللہ تعالیٰ نے 100، صحیح مسلم میں حدیث آتی کہ 100 رحمتیں پیدا کی، ان میں سے ایک رحمت دنیا میں نازل کی ہے، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ رحمت کرتا ہے، مخلوق کا آپس میں پیار، جانور بھی اپنے بچے کے اوپر پنجہ نہیں رکھتا، ہاتھی اپنے بچے کے اوپر پاؤں نہیں رکھتا کہ اسے نقصان نہ ہو، یہ وہ رحمت ایک، یہ ساری کائنات میں یہ محبتیں، یہ جو آپس میں تعلقات، مودت، الفت، یہ صرف ایک رحمت کا مظہر۔ اور 99 رحمتیں اللہ نے اپنے پاس محفوظ کی ہوئی ہیں قیامت کے روز۔ اللہ ان کے ساتھ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ مومنوں کے ساتھ بڑا رحیم ہوگا، بڑا ہی مہربان ہوگا، نہایت رحم کرنے والا ہوگا قیامت کے روز۔ اللہ گناہ معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ اٹھائیں گے، جہنم میں سے بھر کے لوگوں کو جنت میں ڈال دیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کتنے لوگوں کے گناہ جو ہے اسے یاد کروائیں گے اور کہیں گے تم نے یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، اور میں نے پردہ ڈالا تم کے اوپر، جاؤ آج تمہیں سارا معاف کر دیا۔ یہ رحمت کے معاملے ہیں، یہ وہ اللہ کی رحمت کے معاملے ہیں، اور یہ ہمیں تعارف کرایا جا رہا ہے۔ تو پھر رحمت کے ساتھ یہ نہ بھولیں کہ اللہ تعالیٰ کی سزا بھی ہے، پکڑ بھی ہے، جو ہم مرضی کریں نہیں، مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس لیے اس دن یوم جزا ہے، حساب ہوگا۔ اللہ تو معاف کر دے گا، لیکن لوگوں کے حقوق، لوگوں کے معاملات، لوگوں کا پر ظلم، لوگوں کے جو مالی حقوق ہیں، ان کی عزتوں کے حقوق ہیں، وہ ادا کرنے پڑیں گے۔ تو قیامت کے دن کا وہ مالک ہے۔ پھر آگے عبادات کی بات آ جاتی ہے، خالق، مالک، رازق کے ساتھ مخلوق کا کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت ہوگی تو صرف ایک اللہ کی، اور مدد مانگیں گے تو صرف ایک اللہ سے، جو کائنات کا پوری کا مالک ہے۔ کیا کام ہے جو اللہ سے نہیں ہوتا؟ کیا اللہ محتاج ہے نائب کا، وزیر کا، مشیر کا؟ نہیں، اللہ تو نہیں محتاج۔ اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، اللہ تو لفظ جو ہے فانی قریب کا ہے، درمیان میں کوئی واسطہ بھی نہیں لائے۔ یسألونک عن المحیض، یہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کل کا واسطہ، کہہ دیجئے ہوا اذن للناس۔ یسألونک عن الیتامى، یتامہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ہوا، یہاں بھی کل کا واسطہ آیا۔ جتنے بھی سوال یہ ہے، لیکن جب ذات باری کی بات آئی، اپنی بات آئی، سوال کی بات آئی، فإنی قریب، کل کا واسطہ بھی نہیں ڈالا، بس میں بہت ہی قریب ہوں، جب بھی کوئی پکارتا ہے تو جواب دیتا ہوں۔ تو رب کے سامنے جھکیں، اس سے مانگیں۔ ایاک نعبد، ایا کو پہلے لائے، فعل کو بعد میں لائے حصر کے لیے، کہ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، چاہے وہ محبت ہے، خوف ہے، رجا ہے، امید ہے، واسطہ ہے، اللہ سے تعلق رکھنا، محبت سب سے زیادہ، خوف بہت زیادہ، روزہ، زکوٰۃ، جملہ، طواف، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک اللہ کے لیے، ساری عبادتیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مدد، غوث، اے اللہ مجھے، غوث اعظم کون ہے سب سے بڑا؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ عالی مدد کرنا، کہنا یا رسول اللہ مدد کرنا، یہ شرک ہے، یہ غیر اللہ ہے، چاہے وہ نبی ہے، یا جبریل کو پکارنا شرک ہے، یا بدوح کو پکارنا یہ شرک ہے۔ بدوح شیطان کا نام ہے، یہ لوگ اکثر جو ہے تعویذوں میں لکھتے وغیرہ ہیں۔ تو صرف ایک اللہ کو، یا اللہ مدد، یا رب انصرنی، اے میرے رب میری مدد فرما، ربی انی مغلوب فانتصر۔ کتنی دعائیں ہیں انبیاء کی قرآن میں، زکریہ علیہ السلام کی، آدم علیہ السلام کی، ایوب علیہ السلام کی، یونس علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جتنے بھی انبیاء کی دعائیں، کسی میں بھی غیر اللہ کا واسطہ ہے؟ کسی مقرب نبی کا واسطہ ہے؟ نہیں، صرف ڈائریکٹ اللہ سے پکار ہے۔ ربنا ظلمنا، رب زدنی علما، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ تو یہی ہمیں قرآن سکھاتا ہے کہ مدد مانگیں تو صرف ایک اللہ سے مدد مانگیں۔
پھر سب سے بڑی سوالوں میں اللہ سے جو مدد مانگنی ہے، سب سے بڑی سب سے قیمتی چیز وہ کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے۔ آپ کے پاس دنیا کا ڈھیروں مال آ جائے، آپ ملینز اور بلین اکٹھے ہو جائیں، آپ کے ہزاروں بچے ہو جائیں، آپ کی شادی حسین سے حسین عورتوں سے ہو جائیں، سب سے مہنگی گاڑیاں آپ کے پاس آ جائیں، ہدایت نہ ہو تو سب بیکار ہے۔ ہدایت نہ ہو تو سب بیکار ہے۔ یہ دنیا کچھ بھی نہ ہو، ہدایت آپ کو مل جائے، سب کچھ آ گیا، کیونکہ ہدایت کے اوپر جنت ہے۔ ہدایت جو ہے وہ سیدھا رستہ جنت کو جانے والا ہے۔ آپ رستہ بھٹک جائیں، مدینہ جانا ہے، آپ کسی اور رستے پہ چلے جائیں گا مدینہ؟ کبھی نہیں آئے گا۔ تو ہدایت صراط مستقیم، سیدھا رستہ، اس میں عالم ہو، جاہل ہو، طالب علم ہو، علامہ ہو، سارے یہ پڑھتے ہیں۔ فاتحہ ہر نماز میں ہر رکعت کے اندر ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ انسان ہے غلطی کھا سکتا ہے، بہت سے مسائل میں بڑے بڑے ائمہ جو ہے غلطی کھا کے کہتے ہیں آج ہم بات کرتے ہیں کل رجوع کر لیتے ہیں جب حدیث پہنچتی ہے۔ انسان ہے نا، مرکب من الخطا والنسیان ہے، غلطی بھی کرتا ہے، بھول بھی جاتا ہے۔ تو رب سے ہمیشہ اہدنا الصراط، کبھی تکبر نہ آئے، غرور نہ آئے کہ میں علامہ ہوں، مجھے بڑا پتہ ہے، مجھ سے میں بس اب انتہا کو پہنچ گیا علم کی۔ نہیں، بندہ اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سے بخاری کے اندر واقعہ ہے، پوچھا سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نبی تھے اس دور کے، کہا کہ میں ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً پکڑا کہ نہیں، کہنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا ایک بندہ ہے خضر، اس کے پاس جو علم ہے تمہارے پاس نہیں۔ پھر وہ تڑپ، یہ ایک جملے کی وجہ سے تو علم کی طلب کے لیے نکلے، اور کتنا پھر وہ سفر کا پورا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ذکر کیا ہے۔ تو سب سے زیادہ علم اللہ کے پاس، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بندہ کبھی بھی یہ دعویٰ نہ کرے کوئی بھی۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کا سوال ہمیشہ کرنا ہے کہ ایک ایک قدم پر ہمیں صراط مستقیم مل جائے، ایک ایک عبادت میں ہم سنت کے مطابق، اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہوں۔ کہیں بھی ہم تھوڑے سے بھٹکے ہوئے ہیں تو ہمیں ضرورت ہے صراط مستقیم کی۔ تو سب سے بڑا سوال یہ ہے، اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہی سکھایا گیا، اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر یہ کون سا رستہ ہے؟ اب کہتے ہیں جی میرا ایمان یہ ہے، تمہارا ایمان یہ ہے، فلاں کا ایمان یہ، ایمان ایک ہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول لے کے آئے۔ فرمایا صراط الذین، یہ رستہ اس کی مزید وضاحت، مزید اس کا غبار جو ہے اسے صاف کیا گیا ہے، وضاحت کی گئی۔ صراط الذین، رستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ کن پر انعام کیا؟ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ وہ کون سے لوگ ہیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ شہداء کا رستہ، صالحین کا رستہ، انبیاء کا رستہ، یہ ہے انعمت علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ کیا ان میں قارون کا ذکر ہے؟ قارون کا کہیں ذکر ہے جس کے پاس اتنے خزانے تھے؟ کوئی ذکر نہیں۔ سب نیک لوگ ہیں، ایک اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، اور صالحین عبادت کرنے والے، انبیاء اللہ کی راہ میں قربان ہوئے۔ ان میں کچھ ایسے تھے کہ آری کے ذریعے ان کو چیر دیا گیا، کاٹ دیا گیا، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھائی، لیکن یہ سارے صراط مستقیم پہ چلنے والے تھے۔ تو یہ ہے وہ معیار، دنیا معیار نہیں ہے، مال معیار نہیں ہے، معیار صراط مستقیم ہے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دو ہم سے پہلے قومیں جو بڑی قومیں گزر چکی ہیں، جن میں بہت سے انبیاء تھے، وہ تھے بنی اسرائیل، جن میں یہود اور نصارہ ہیں، عیسائی اور یہودی ہیں۔ تو یہودی کون تھے؟ جنہیں علم تھا لیکن علم کے ساتھ وہ عمل نہیں کرتے تھے، علم پر عمل نہیں تھا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، قرآن کو بدل دیتے، اپنے اس اللہ کے کلام کو بدل دیتے، تورات کو اسے بدل دیتے، اللہ کے حکموں میں تبدیلی لے آتے، اور اللہ کے نبی کا انکار کر دیا۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ کے نبی کو ایسے پہچانتے تھے، پیارے مصطفیٰ کو، کہ ان کی علامات، ان کی صفات کے ساتھ، لیکن اس لیے انکار کر دیا یہ ہم میں سے نہیں پیدا ہوئے، یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اسحاق کی یہودیوں کی نسل میں سے نہیں، اس لیے انکار کر دیا، جانتے ہوئے جو انکار کیا۔ تو ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، غصہ ہوئے ان سے، تو ان پر غضب نازل ہوا۔ ان کا رستہ نہیں کہ علم ہو اور عمل نہ ہو، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہ۔ یہ نصارہ تھے، عیسائی تھے، جنہوں نے رہبانیت اپنے اوپر لکھ دی۔ اللہ نے تو نہیں کہا تھا کہ دنیا کو چھوڑ کر جو ہے الگ بس صرف عبادت کرتے لگ جاؤ اور دنیا کو ختم کر دو اور صرف اللہ کے لیے وقف ہو جاؤ۔ اللہ تو کہتے ہیں بیلنس رکھیں دنیا اور دین کے ساتھ۔ تو انہوں نے لکھا، پھر اس پہ پورا بھی نہیں اترے، جو بغیر علم کے جو ہے انہوں نے عبادتیں اور ریاضتیں جب شروع کر دیں تو یہ گمراہ ہو گئے۔ علم کے بغیر عمل نہیں، اور اگر علم نہ ہو
عمل علم کے بغیر ہو تو یہ یہ عیسائیوں کی گمراہی اور ان کا طریقہ کار ہے، اور علم کے بغیر علم ہو اور عمل نہ ہو تو یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ ان کا رستہ نہ، درمیانہ رستہ جو علم عمل کے ساتھ ہے، اس کی دعا کے ساتھ ولضالین کہنے کے بعد سنت کیا ہے؟ نماز کے اندر جب امام کہتا ہے ولضالین تو کہا فقولوا آمین، آمین کہو، جس کا مطلب ہے اللہ قبول فرما۔ اور جن کی آمین فرشتوں کے ساتھ مل گئی ان کا کیا ہوگا؟ ان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، ومن وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنی عظیم یہ صورت ہے۔ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں لیکن تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے۔ یہ دل سے جب ہم ہاتھ باندھ کے یہ مانگیں گے رب سے تو کتنا سرور آتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے کہ ہم رب سے ہم کلام ہیں، اس سے گفتگو کر رہے ہیں، اس کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، پھر اس کے جو فیصلے ہیں قضا کے، کبھی ہمیں بیماری، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی اور مشکلیں، تو ہم اس پہ صبر کریں اور کہیں کہ یہ رحمان اور رحیم کے فیصلے ہیں، اللہ نے ہو سکتا ہے کوئی بڑی مصیبت اور آفت سے بچا دیا، تو جب سارے معاملے اس کے سپرد کر دیں تو پھر پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے الحمدللہ فی کل حال، الحمدللہ ہر حال میں پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو بس آج میرا خیال فاتحہ پہ ہی اکتفا کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کا انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت ہماری آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔